میرے محترم ناظرین، میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب الاصول من الکافیہ للکلینی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں ملاحظہ فرمائیے، یہ جلد نمبر 2 ہے. اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 75 میں. صفحہ نمبر 75 میں یہ حدیث ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے. یا معشر الشیعہ، اے شیعہ لوگو، شیعة آل محمد كونوا أن مرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم الطالي. فقال رجل من الأنصار يقال له السعد جعلت فداك ما الغالي. ایک صحابی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ غالی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا قوم یقولون فینا ما لا نقوله فی انفسنا. وہ ایک قوم ہے کہ وہ باتیں ہم سے نسبت دیتے ہیں جو ہم خود اپنے آپ سے نسبت نہیں دیتے. غالی کون ہے؟ غالی وہ ہیں جو وہ باتیں ہم سے نسبت دیتے ہیں جو ہم خود اپنے آپ سے نسبت نہیں دیتے. فلیس اولئک منا ولسنا منہم. وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، ہم ان کے امام نہیں ہیں. وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں اور ہم ان کے امام نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے بھائی کہ یہ اپنے آپ سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے فضائل بنانا. یہ غالی کی جو ہے، غالی کی خاصیت یہی ہے، غالی کی تعریف یہی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے وہ باتیں نسبت دیتے ہیں جو خود اہل بیت نے اپنے آپ سے نسبت نہیں دیا. ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں کہ اہل بیت علیہ السلام نے غلات کی تکفیر فرمائی ہے. یہ غالی کی تعریف پر کیا ہوا؟ غالی وہی لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے وہ باتیں نسبت دیتے ہیں جو خود انہوں نے اپنے سے نسبت نہیں دیا. یہ کتاب قرب الاسناد چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 64 میں حدیث نمبر 204. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنفان لا تنالهما شفاعتی. 2 لوگ ہیں جن کو میری شفاعت نہیں پہنچتی. سلطان غشوم عصوف، سخت دل بے رحم بادشاہ. وغال فی الدین مارق منہ غیر تابع ولا نازع. وہ شخص جو دین میں غلو کرے اور دین سے غلو کی وجہ سے دین سے نکل جائے اور پھر کبھی توبہ نہ کرے اپنے غلط باتوں سے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب توحید ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، چاپ دار المعرفہ. حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، 8ویں امام، مشہد والے امام، فرماتے ہیں الغلاۃ الذین صغروا عظمت اللہ. غالی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی تحقیر کیا، انہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا، اللہ کی صفات ہمیں دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی تحقیر کیا، اللہ کی انہوں نے تصغیر کیا. فمن احبہم فقد ابغضنا. جو کسی غالی سے محبت کریں اس نے ہم سے دشمنی کیا. ومن ابغضہم فقد احبنا. اور جو غالی سے دشمنی کرے وہ اس نے ہم سے محبت کیا. یہ غلو کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے میرے عزیزو. سب کفر کے اقسام میں، شرک کے اقسام میں سب سے شدید ترین بدترین جو کفر ہے وہ غلو کا کفر ہے. ومن والاہم فقد والانا عادانا. جو غلات سے محبت کرے وہ اس نے ہم سے دشمنی کیا. ومن عاداہم فقد والانا. اور جو ان سے دشمنی کرے اس نے ہم سے دوستی کی. ومن وصلہم فقد قطعنا. جو غلات سے نیکی کرے اس نے ہم پہ ظلم کیا. ومن قطعہم فقد وصلنا. اور جو غلات کے ساتھ برائی بدی کرے اس نے ہم سے نیکی کی. ومن جفاہم فقد برنا. جو غلات سے لاپرواہ ہو جائے اس نے ہم سے نیکی کی ہے. ومن برہم فقد جفانا. اور جو غلات سے نیکی کرے، اچھا اس کا احترام کرے، نیکی کرے، کانا کھلائے، اس نے ہم سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. ومن اکرمہم فقد اہاننا. جو غالی کا احترام کرے اس نے ہماری توہین کی ہے. ومن اہانہم فقد اکرمنا. اور جو غالی کو گالی دے، جو غالی کی توہین کرے اس نے ہماری عزت کی ہے. غلات کی توہین کریں، غلات کو ہمیشہ لعنت کیا کرو، غلات کی عزت نہ کرو. یاد رکھو یہ ائمہ علیہ السلام کا حکم ہے. جس نے اگر آپ نے کسی غالی کا اس لیے کہ اچھا ذاکر ہے بھائی اس کا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو آپ نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو گالی دیا. یاد رکھو. ومن قبلہم فقد ردنا. جو ان کا استقبال کرے، غالی کا استقبال کرے اس نے ہمیں رد کیا. ومن ردہم فقد قبلنا. اور جو غالی کو رد کرے اس نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں قبول کیا. ومن احسن الیہم فقد اساء الینا. جو غالی کے ساتھ احسان کرے اس نے ہم سے بدی کیا. ومن اساء الیہم فقد احسن الینا.
جو غالی کی کے ساتھ برا عمل کرے اس نے ہم سے نیکی کی. ومن صدقهم فقد كذبنا، جو غالی کی تصدیق کرے اس نے ہمیں جھٹلایا ہے. ومن كذبهم فقد صدقنا، اور جو غالی کو جھٹلائے اس نے ہماری تصدیق کی ہے. ومن اعطاهم فقد حرمنا، جس نے غالی کو عطا کیا، مال دیا، اس نے ہمیں محروم رکھا ہے. ومن حرمهم فقد اعطانا، اور جو غالی کو محروم رکھے، کچھ نہ دے، اس نے ہمیں عطا کیا ہے. یا ابن خالد من كان من شیعتنا فلا يتخذن منهم وليا ولا نصيرا. اے خالد کے بیٹے، ہمارا جو بھی شیعہ ہے اس کو ہمارا حکم یہ ہے کہ کسی بھی غالی سے دوستی نہیں رکھنا، اس کو اپنا یار نہیں بنانا، اس کا احترام نہیں کرنا، اس کی عزت نہیں کرنا، اس کی نیکی نہیں کرنا، بلکہ اس کی توہین کرنا. یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا فرمان ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا، اب کالر لیتے ہیں بھائی. لیکن شیعوں کو تو پرواہ ہی نہیں ہے نا پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کے معافی کے ساتھ اکثر شیعہ خود غالی ہیں. یعنی شیعوں کے بہت بڑی تعداد غالی ہیں، ان کے عقائد صحیح نہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے نا، ان کو غالی بنایا جا چکا ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ تشیع یہی ہے. تشیع یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے وہ کہہ دو، جو ذہن میں آئے اس کو نسبت دے دو اہل بیت علیہ السلام سے. جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا وہی دین ہے.